بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اصول تفسیر کا مادہ چل رہا ہے سبجیکٹ، تو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اصول تفسیر کا قواعد التفسیر۔ ٹھیک ہے، اصول تفسیر میں صرف قواعد نہیں ہیں، قواعد کے علاوہ بھی ہم نے کافی کچھ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، مصادر تفسیر کے ہیں، سورسز آف تفسیر کے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تفسیر سے متعلقہ جو باتیں ہیں، تفسیر کی اقسام جو ہے، تفسیر بالماسور، تفسیر بالرائے، ٹھیک ہے، تو ان سب کو ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہیں تفسیری قواعد۔ تو بہت سارے اہل علم نے تفسیری قواعد کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کیا۔ جیسے اصول فقہ اور قواعد فقہیہ ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اصول فقہ ذرا ایک وسیع اصطلاح ہے، اسی طرح سے اصول تفسیر بھی ایک وسیع اصطلاح ہے، تو قواعد تفسیر اس کا ایک موضوع ہے، جیسے قواعد فقہیہ جو ہے وہ اصول فقہ کا ایک موضوع ہے۔ تو تفسیری قواعد میں جو معروف قواعد ہیں، پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ، یا قرآن مجید کے کسی لفظ کے معنی وہی بیان کیے جائیں گے جو عرب کے کلام کے مطابق ہوں، یعنی وہ معنی جنہیں اہل عرب جانتے ہوں۔ یعنی اس لفظ کا یہ معنی ہے تو عرب اس کو جانتے ہوں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، یا عرب اس کو اس معنی میں استعمال کرتے ہوں۔ اب عربوں کو تو معلوم ہی نہ ہو اور ہم بتا رہے ہوں عربوں کو کہ بھئی اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو ہیں ہماری تحقیق یہ کہہ رہی ہے، اور وہ کہیں یار ہمیں تو نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنی اماں سے نہیں سنا۔ تو بہرحال مطلب جو اہل زبان ہے جسے کہتے ہیں، ان کی اہمیت ہوتی ہے، ان کی زبان ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک لفظ ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو عرش پہ مستوی ہوا۔ تو استواء کا مطلب جو ہے عرب لغت میں یا اہل عرب اس کو جم کر بیٹھنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یا کسی چیز کے اوپر بیٹھنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور قرآن نے اس معنی میں اس کو استعمال بھی کیا۔ تو اہل عرب کے ہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے استواء کا لفظ، لیکن بعد میں آ کے کچھ مفسرین نے جو ہے وہ اس کو استواء کو استولا کے معنی میں استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، استولا، اب ظاہری بات ہے اس میں لام کا اضافہ ہو گیا نا، ایک علیحدہ لفظ ہے نا۔ ٹھیک ہے، استوا یستوی کون سا باب ہے؟ استواء باب نہیں افتعال ہے۔ ٹھیک ہے، سین مادے کا ہے۔ استولا جو ہے یہ باب استفعال ہے۔ تو استولا کا مطلب جو ہے یہ ولایت سے ہے نا۔ وہاں دیکھیں نا، استوا میں مادہ کیا ہے؟ سین واو یا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسی سے تسویہ بنا ہے، سوا یسوی تسویۃً۔ استولا میں مادہ کیا ہے؟ واو لام یا، ولایت سے۔ یعنی جیسے کوئی مسند اقتدار سنبھالتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے استولا کا۔ یعنی وہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں جو اس کو استولا کے معنی میں لے رہے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے اپنی مسند اقتدار سنبھال لی۔ ٹھیک ہے، یعنی مجازن اس معنی میں، مجازن اس معنی میں انہوں نے مراد لیا۔ وہ عرش سے مراد کوئی مطلب عرش نہیں لیتے، مادی عرش نہیں لیتے، کوئی آبجیکٹ مراد، کوئی شے مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ اس کو مجازن محاورتاً اس کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے کوئی بادشاہ ہے، وہ ایک خاص وقت میں جو ہے وہ اپنے ملک کی باغ دوڑ سنبھالتا ہے۔ ٹھیک، تو اس معنی میں وہ کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ جی، جیسے قرآن میں نا ثم استویٰ علی العرش، یہ اللہ نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسند اقتدار سنبھال لی، وہ اس معنی میں، لیکن اس معنی میں عربوں نے استعمال نہیں کیا، ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو
یعنی عربی لغت میں، اہل زبان میں ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی پچھلوں میں کہ کسی نے استوا کو استولا کے معنی میں استعمال کیا ہو. یہ تو بعد میں آ کے معتزلہ نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا. مطلب اس قسم کے عقلی سوالات اٹھا کے کہ اللہ کا عرش مان لیں گے، اگر عرش سے مراد عرش ہی ہے، مسند اقتدار نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مادی عرش ہو جائے گا. ہم تو اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں. ہاں، تو یہاں مراد مادی عرش ہے کہ کوئی نہ کوئی عرش ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی نہ کوئی تخت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا. اس لیے امام مالک سے جب سوال ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے، کیسے موجود ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا الاستواء معلوم، اللہ کا مستوی ہونا وہ تو قرآن سے معلوم ہے. والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو قرآن کے کسی لفظ کا وہ معنی جو ہمیں اہل زبان میں، اہل عرب میں نہ ملے، خاص طور پہ خیر القرون، تو پھر بعد والوں کی تعویلیں جو ہے نا وہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. مطلب کوئی نظیر آپ لائیں گے نا کہ عربوں نے اس لفظ کو اس معنی میں بھی استعمال کیا ہے، تو پھر آپ چلیں، آپ کے پاس ایک بنیاد بن جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں، یہ معنی مراد ہے. جب آپ کے پاس کوئی نظیر ہی نہ ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس معنی سے پھریں جو معنی اہل زبان کے یہاں ہمیں ملتا ہے. ہاں، وہ عرش کو نہیں مانتے، معتزلہ عرش کو نہیں مانتے کہ اللہ کا کوئی عرش ہے، وہ اس کو نہیں مانتے. مختلف صورتیں اس طرح سے تو نہیں ہیں جیسے وہ ماضی میں تھے. اعتزال اصل میں ماڈرنٹی کا نام ہے، جدیدیت کا نام ہے. تو جدیدیت جو ہے یعنی 2 دفعہ حملہ ہوا نا، جیسے ہم فکر اسلامی پہ کہیں 2 دفعہ یلغار ہوئی، فکری یلغار اگر ہم کہیں. ایک وہ جب خاص طور پہ بنو عباس کے دور میں یہ جو گریک لٹریچر تھا، یونانی جو بڑے بڑے جو ہے وہ فلاسفرز تھے، ارسطو تھا، افلاطون تھا، یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. فارابی نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا، ابن سینا نے کیا. تو پہلے تو وہ یونانی کسی کو آتی نہیں تھی، تو اب جب یہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہو گئے تو لوگوں نے فلسفہ پڑھا. جب لوگوں نے فلسفہ پڑھا تو اب انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے. اب اس سے پھر جو ہے نا وہ سوالات پیدا ہونا شروع ہوئے. تو اب اس فلسفے کے تناظر میں قرآن مجید کی تفسیریں کی گئی یا پورے دین کو انٹرپریٹ کیا گیا. پھر ان فلسفیوں کو، وہ جو مسلمان فلسفی تھے، ان کو جواب دینے کے لیے یہ جو روایتی جو اسکول آف تھاٹ تھا، اس میں پورا ایک جو ہے نا وہ گروپ بندی ہوئی ہے، مختلف ڈسکورسز پیدا ہوئی ہے. تو یہ جو پورا ایک ڈسپلن پیدا ہوا اس کو علم الکلام کہتے تھے. اس میں پھر ماتریدیہ آئے، اشاعرہ آئے، سلفیہ آئے، مختلف قسم کے لوگ آئے. شروع کی مطلب آپ کہیں لیں کہ یہ 2ری 3ری صدی ہجری میں ہوا ہے یہ کام، 2ری 3ری 4تھی صدی ہجری میں. ہاں نہیں، معتزلہ نہیں لیا، باقی لوگ بھی اس کی تعویلات کرتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ عقیدے میں دیکھیں گے، لیکن عرش کو مانتے ہوئے اس کی تعویلات کرتے ہیں. ہاں 2ری تو ابھی یہ جو آئی ہے نا نشأت ثانیہ کے بعد، مغرب کی طرف سے جو فکری الغار آئی ہے نا فلسفے کی، ٹھیک ہے، ان کے رینیسانس کے بعد جو ہے، تو احیاء العلوم کی جو ان کی تحریک تھی، انلائٹمنٹ کی تھی، تو اس کے بعد سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوئی. اب دیکھتے ہیں مسلم سوسائٹیز میں بڑے لوگ متاثر ہوئی ان سے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ متجدد ہو گیا، فلاں ہو گیا ہے. جیسے سر سید بہت متاثر ہو گئے تھے اور قرآن مجید کی ایسی تفسیر کر دی جو بالکل مطلب اب جیسے کہتے ہیں کہ بس سائنس کے مطابق اس کو بنانے کی کوشش کی قرآن کو. تو پچھلوں نے فلسفے کے مطابق بنانے کی کوشش کی کہ کوئی فلسفیانہ اعتراض نہ پیدا ہو قرآن پہ. اور حالانکہ وہ فلسفہ، اب ظاہری بات ہے وہ فلسفہ ہی تھا اور تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی حقیقت یا ریالٹی تو تھی نہیں.
مثال کے طور پہ قرآن مجید میں جو لفظ ذرہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اس طرح اور جگہ پہ بھی ہے۔ اس لفظ ذرہ کو بعض لوگوں نے ایٹم کے معنی میں لیا کہ اس سے مراد ایٹم ہے، حالانکہ ظاہری بات ہے کہ عرب تو ایٹم کے اس تصور سے واقف نہیں تھے جس سے ہم واقف ہیں، یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے نا۔ ذرہ ویسے عربی زبان میں جو ہے وہ چیونٹی کے انڈے کے لیے بولا جاتا ہے، مطلب چھوٹی چیز کے لیے، وہیں سے ہمارے ہاں ریت کے ذرے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ تو اب ذرے کا معنی ایٹم کرنا تو ظاہری بات ہے کہ عرب اس سے واقف نہیں ہے، تو قرآن مجید کے کسی لفظ کا ایسا معنی بیان کرنا کہ جس سے خود عرب واقف نہ ہو سکتا ہے جدید عربی میں انہوں نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے استعمال کر لیا ہو، ایٹم کے معنی کے لیے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں خیر القرون کی۔ اسی طرح بعض لوگ جب قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں تو مختلف الفاظ میں فرق کرتے ہیں، اور اس میں بڑی نکتہ رسی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو مزہ آتا ہے ایسی باتیں سن کے، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی، بات جو ہے وہ بناوٹی ہو، بھلی لگے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح بھی ہوگی۔ جیسے بعض معاصر مفسرین نے کہا کہ نجم اور کوکب میں فرق ہے، قرآن نے دو لفظ استعمال کیے نا، نجوم کا اور کواکب۔ تو وہ کہنے لگے کہ نجم اس کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو، جیسے سورج ہے، اور کوکب اس کو کہتے ہیں جو دوسرے سے روشنی مستعار لیں۔ اب جیسے سائنس نے بتا دیا نا کہ سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی جو ہے وہ مستعار ہے، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے اس لیے ہمیں روشن نظر آتا ہے۔ تو اب اس پہ انہوں نے کہا کہ سورج جو ہے یہ نجم ہے، سورج نجم ہے، اور جو چاند ہے یہ کوکب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان الفاظ کا سیاق و سباق جو ہے نا وہ اس تقسیم کی نفی کرتا ہے۔ جیسے قرآن نے ایک جگہ پہ کیا کہا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، سورج اور چاند اور ستارے۔ تو اگر سورج بھی نجم تھا تو اس کو علیحدہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، تو قرآن نے سورج کو علیحدہ سے بیان کیا، چاند کو علیحدہ سے بیان کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس تقسیم کی ہمیں عربوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی بنیاد نہیں ملتی، اصل بات یہی ہے کہ عربوں نے یہ تقسیم کی نہیں۔ اصل میں عربوں میں ہوتا کیا تھا، وہ ایک لفظ کے ایک سے زائد نام رکھ لیتے تھے، یہ ان میں مزاج تھا۔ جیسے شیر کے جو ہے نا وہ 100 سے زائد نام ملتے ہیں، اسی طرح اونٹ کے بہت زیادہ نام ملتے ہیں، گھوڑے کے لیے۔ تو اصل میں وہ کرتے کیا تھے کہ ایک چیز کے ایک پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اس کا ایک نام رکھ لیتے تھے، اور اس کے دوسرے پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اس کا دوسرا نام رکھ لیتے تھے۔ تو اصل میں کواکب اور نجوم دونوں ستاروں کے لیے یہ نام ہے، تو عربوں میں یہ عام رواج تھا کہ ایک شے کے لیے ایک سے زائد نام رکھ لینا۔ تلوار کے کتنے نام آتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ تلوار کی مختلف صفات ہیں نا، اس اعتبار سے اس کے مختلف نام آتے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لفظ کا وہ معنی بیان کرنا جو کہ اہل لغت میں معروف نہیں ہے تو یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک زبان میں یعنی اہل عرب کی زبان میں اگر ایک بات کئی طرح سے ہو سکتی ہو یا ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہوں، تو دوسرا اصول یہ ہے کہ فصیح اسلوب کی طرف جائیں گے، فصیح معنی کی طرف جائیں گے۔ اردو لغت میں بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے نا کہ اس میں فصیح
فصیح لفظ کون سا ہے، یہ والا ہے یا وہ والا ہے. اسی طرح عربوں میں بھی یہی ہے. ہاں، ایک یہ ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوں، تو ان میں سے جو فصیح معنی ہوگا نا، فصیح معنی، ہاں فصیح معنی اس کو کہتے ہیں کہ جو فصحاء کے ہاں استعمال ہوتا ہے، بلغاء کے ہاں. یعنی اب دیکھیں نا، ہر زبان میں کچھ لوگ جو ہے وہ اہل علم ہوتے ہیں، جو زبان کے اہل علم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جس معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ فصیح معنی استعمال. ٹھیک ہے، ایک لفظ کا استعمال بعض اوقات، جیسے اردو میں بھی ہم نے کہا کہ ایک لفظ کا استعمال جو ہے نا، جو اردو کے بڑے ادباء ہیں، ادیب ہیں یا شعراء ہیں، وہ کچھ اور معنی میں کرتے چلے آئے. عام پبلک اس کو کسی اور معنی میں استعمال کر لیتی ہے یا کسی اور اسلوب سے استعمال کر لیتی ہے. ٹھیک، اب ادباء نے یا شعراء نے ایک لفظ کو مذکر استعمال کیا، عام پبلک اس کو مؤنث استعمال کر رہی ہے، تو ہم کہیں گے فصیح معنی وہ ہے جو ادباء نے یا شعراء نے استعمال کیا. تو ہر زبان میں کچھ چیزیں جو ہے وہ فصیح ہوتی ہیں اور کچھ غیر فصیح ہوتی ہیں. اب انہوں نے جو یہاں مثال دی ہے وہ گرامر سے دی ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں. قتال فی، یہ قتال جر میں کیوں ہے، اس میں اختلاف ہو گیا. معروف رائے یہ ہے کہ یہ بدل الاشتمال ہے، جو آپ کو بھول چکا ہے. بدل کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا، بدل القل، بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل الغلط. ٹھیک ہے، بدل اس کو کہتے ہیں جو مبدل منہ کی جگہ ہے. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی اس میں قتال کے بارے میں. قتال فی، بدل الاشتمال کہتے ہیں جس کا مبدل منہ سے کوئی تعلق ہو حالت کے اعتبار سے. ایک رائے یہ ہے کہ اس میں جو جر آئی ہے، اب جب اس کو بدل الاشتمال بنائیں گے تو پھر اس کا تعلق مبدل منہ سے بنے گا، اشہر الحرام، معنی چینج ہو جائے گا نا. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، یعنی حرمت والے مہینے کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں. تو وہ قتال فی کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے، شہر الحرام سے ہے، اس کا بدل ہے. یعنی اصل مقصود حرمت والا مہینہ نہیں تھا، سوال حرمت والے مہینے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس میں قتال کے بارے میں تھا. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ جر جو ہے نا وہ جر جوار کی وجہ سے آئی ہے. جر جوار کہتے ہیں کہ پچھلا اسم جو ہے وہ اگلے اسم کو اپنے پڑوسی ہونے کی وجہ سے جر دے دیتا ہے، اس کا اس سے کوئی معنوی ربط نہیں ہوتا. یہ عربوں میں ہے، یعنی ایک اسم جر میں ہے تو وہ اگلے اسم کو جر دے دے گا، کس وجہ سے، کہ وہ اس کا پڑوسی ہے، کوئی معنوی ربط نہیں. حرف جر اور مجرور میں معنوی ربط ہوتا ہے نا، مضاف مضاف الیہ میں معنوی ربط ہے، مضاف الیہ اگر حالت جر میں ہے، مبدل منہ بدل میں معنوی ربط ہے. تو جر جوار جو ہے یہ، لیکن یہ ایک شاذ قول ہے. ٹھیک ہے، تو فصیح لغت کیا ہے کہ یہ بدل الاشتمال ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے گرامیٹیکل انالیسس کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ گرامیٹیکل انالیسس کی بنیاد پہ تو آگے صحیح ترجمہ ہوگا نا. اگر ہم اس کو جر جوار مانیں تو قتال فیہ کا تعلق الشہر الحرام سے نہیں ہے، اس میں قتال کرنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، قتال فیہ کبیر، یہ پورا ایک جملہ بن جائے گا، جملہ اسمیہ. تیسرا قاعدہ کیا ہے، جملہ اسمیہ جو ہے وہ ثبوت کا فائدہ دیتا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ چوتھا بھی ملا لیں، وہ جملہ فعلیہ کے بارے میں ہے. کہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ حدوث کا فائدہ دیتا ہے. دیکھیں نا، جملے کا جب ہم نے سٹرکچر پڑھا تھا تو جملہ 2 ہی قسم کا تھا نا بنیادی طور پہ، یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے.
جملہ اسمیہ ثبوت کا فائدہ دیتا ہے، جملہ فعلیہ حدوث کا فائدہ دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے، اس کو اب سمجھیں. پہلے ایک آسان مثال سے سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک، زید کاذب، یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ ہے. کاذب زید، یہ کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ. کاذب زید کا مطلب ہے زید نے جھوٹ بولا، یعنی اس نے جھوٹ بولنے کا کام کیا. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حدوث، یعنی ایک چیز کا صادر ہونا جبکہ پہلے وہ نہ ہو. اسی سے ٹرم بنی ہے حادث. ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، یعنی فلسفی میں حادث کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی. ٹھیک، تو فعل ظاہری بات ہے پہلے نہیں ہوتا بعد میں وجود میں آتا ہے. ٹھیک، تو کاذب زید، زید نے جھوٹ بولا، یعنی زید سے جھوٹ کا حدوث ہوا، صدور ہوا. زید سے جھوٹ صادر ہوا، تو یہ حدوث ہے. تجدد بھی اسی سے ہے، مطلب ایک نیا کام ہوا ہے، نئی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں زید کاذب، زید جھوٹا ہے، تو اس میں ثبوت ہے، یعنی وہ ماضی میں جھوٹا تھا ابھی تک جھوٹا ہے. اچھا، کاذب زید کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی میں جھوٹا تھا. کاذب زید اور زید کاذب، یعنی کہ جملہ فعلیہ باؤنڈ ان ٹائم اور جملہ اسمیہ ٹائم فری ہے. یعنی جملہ اسمیہ میں ماضی اور حال دونوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، زید کاذب، زید جھوٹا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی جھوٹ بولا ہے، وہ ماضی سے جھوٹ بولتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ثبوت ہے، یعنی ایک بات کے اوپر وہ ثابت ہے. زید کاذب، کذب کے اوپر وہ کھڑا ہے. ہاں، وہ کذب کے اوپر کھڑا ہے. تو جملہ اسمیہ میں ثبوت ہے، دوام ہے، کانٹینیوٹی ہے. اور جملہ فعلیہ میں کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں نا ایک چیز ایک بار ہو گئی. تو زید کاذب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بار بار بولتا ہے. کاذب زید کا مطلب یہ ہم نہیں لے سکتے کہ وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ دونوں میں یہ فرق ہے. ثبوت کا وہ مطلب جو ہم عام طور پر بولتے ہیں ایویڈنس، وہ نہیں ہے. نہیں، صدور، صادر ہونا. نہیں، ثبوت ثابت ہونا. ٹھیک ہے، جو عام معنی ہم دیتے ہیں ایویڈنس، وہ مطلب نہیں، وہ ثابت عربی زبان میں کہتے ہیں کوئی چیز جمی ہوئی ہے، ڈٹی ہوئی ہے. وَأَصْلُهَا ثَابِتٌ، اس کی جڑ جو ہے وہ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے. تو زید کاذب یعنی زید جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے، قائم ہے. کاذب زید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زید جھوٹ پر کھڑا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، یعنی اس سے جھوٹ بولنے کا عمل ایک مرتبہ ہوا ہے. مطلب فرق ہے نا کہ کسی کو آپ نے جھوٹ بولتے دیکھا تو آپ اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے، تو نے جھوٹ بولا، کذبت. آپ یہ نہیں کہیں گے انت کاذب، یہ کہیں گے تو یہ غلط ہوگا. اس کا مطلب تو ہے ہی جھوٹا، یعنی جھوٹ بولنا تیری عادت ہے. تو جب کوئی چیز عادت بن جائے گی تو پھر وہ جملہ اسمیہ میں آئے گی. پانچواں کیا ہے؟ مستقبل کے واقعے کو ماضی کے صیغے سے بیان کرنا. یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے. عطا امر اللہ، عطا یاتی، عطا اب ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں امر اللہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے یا عذاب ہے، لیکن دونوں ابھی تک نہیں آئے تھے نا. عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا لیکن آیا نہیں ہے.
نہ مشرکین مکہ پہ عذاب آیا تھا، نہ ان کے لیے قیامت قائم ہوئی تھی۔ تو یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے ماضی کے یعنی پاسٹ کے فارمز کو استعمال کر لینا۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ آخرت کے واقعات کو جو ہے وہ عام طور پہ ماضی کی صیغوں میں بیان کیا جاتا ہے، آخرت میں ہونے والے واقعات کو، جیسے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ۔ اب نفخہ کیا ہے؟ ماضی مجہول، سور میں پھونک دیا گیا، لیکن ابھی پھونکا نہیں گیا، یعنی ایسے جیسے ماضی کی بات ہے، سور میں پھونک دیا گیا۔ فَصَعِقَ، بس بے ہوش ہو گیا، یعنی یہ ایسی ہے جیسے سور پھونک دیا گیا اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ اتنی قریب کی بات ہے، اتنی متحقق بات ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور اصحاب جنت نے پکارا، پکاریں گے نا، ونادا بھی جو ہے وہ باب مفعلہ سے ماضی کا صیغہ ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، زمین روشن ہو گئی، اصل میں کیا ہے؟ روشن ہو جائے گی قیامت والے دن، بنور رب، اپنے رب کے نور سے۔ کسی نے اس کو ماضی کے معنی میں بھی بیان کیا؟ لفظی اعتبار؟ نہیں، کون بیان کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ تو ہوا تو نہیں ہے نا ابھی۔ ہاں عربوں میں تھا، عربوں میں یہ اسلوب تھا۔ چھٹا کیا ہے؟ جس چیز کو قرآن نے مبہم رکھا اس کی تفسیر کا فائدہ نہیں ہے، جس کو قرآن نے چھپا دیا اس کو تلاش کرنا بے فائدہ ہے، میننگ لیس ہے۔ ہاں، جیسے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم اور حوا علیہ السلام کو کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، بس قرآن نے اس کو مبہم رکھا ہے، اب شجرہ تک کیسے پہنچیں گے؟ جس کو قرآن نے مبہم رکھا اس کی تلاش میں پڑھنا بے فائدہ ہے، اس کی تفصیل میں پڑھنا بے فائدہ ہے۔ تو اب یہ درخت کون سا تھا؟ گندم کا تھا، سیب کا تھا، کھجور کا تھا، انجیر کا تھا، مطلب بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے۔ بلکہ بائبل میں ایک قول ہے کہ یہ خیر اور شر کا درخت تھا۔ خیر اور شر کا بھی کوئی درخت ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ یہ بھی موجود ہے، کیونکہ قرآن کا تو واضح انداز ہے نا کھانے کے بارے میں کہ انہوں نے کھایا، تو خیر اور شر کھایا نہیں جاتا اس طرح سے۔ وَلَا تَأْكُلَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت سے تم نے کھانا نہیں ہے۔ تو یہ تو بہرحال ہے کہ وہ کوئی کھانے کی چیز تھی، لیکن اب وہ کیا تھی؟ قرآن نے اس کو مبہم رکھا تو اب اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ یعنی بے فائدہ بحثیں پیدا ہوں گی نا، جیسے ہم نے کہا کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑے رہے کہ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اس کا کلر کیسا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس قسم کی بحثیں جو ہے نا، تو بعض مفسرین نے کہا کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا، بعد نے کہا، اور بھی لوگوں نے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا مطلب تفسیر میں ایسی چیزیں جو ہے نا تو افسانوی رنگ آ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جس سورہ بقرہ میں وہ جو ذکر ہے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو اللہ تعالی نے کہا کہ گائے کا بعد حصہ جو ہے نا تم مقتول کو مارو، گائے کا بعد حصہ، یہ گائے کا بعض کون سا تھا؟ اس کی ٹانگ مارنی تھی، بازو مارنا تھا، اس کا دل نکال کے مارنا تھا، کیا کرنا تھا؟ فائدہ نہیں۔ اور اس لڑکے کا نام کیا تھا جس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ کون سے درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی؟ اچھا، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ یہ بھی بحثیں موجود ہیں، اور اس میں کتنے وہ تھے، منزلیں کتنی تھیں؟ ٹھیک،
یہ بحثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل تو اس قصے میں عبرت ہے نا، تذکر ہے. وہ نصیحت اگر حاصل ہو رہی ہے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں. تو یہ بدقسمتی سے یہ بحثیں جو ہے نا وہ ہمارے اس کا حصہ بنی ہے تفسیری لٹریچر کا. تو اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس کو قرآن نے مبہم رکھ دیا اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ قرآن کے مقاصد کے خلاف ہو جائے گا اگر آپ اس کے پیچھے پڑیں گے. قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ تذکر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن نصیحت. تو نصیحت کا تعلق ایسی معلومات سے نہیں. جی، معمول فی کا حذف معنی میں عموم پیدا کر دیتا ہے. آپ اس کو آسانی کے لیے مفعول سمجھ لیں. معنی میں عموم پیدا کر دے. ایک عامل ہوتا ہے نا، عامل اور ایک معمول. تو مفعول کر لیں آسانی کے لیے. معمول فی کی ایک مثال مفعول بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. عامل تو جو عمل کر رہا ہے نا، جیسے حرف جر کیا ہے؟ یہ عامل ہے، عمل کرتا ہے. کیا عمل کرتا ہے؟ اگلے کو جر دے دیتا ہے. تو مجرور کو ہم کیا کہیں گے؟ معمول فی. ٹھیک ہے. جیسے فعل کیا ہے؟ فعل عامل ہے. فعل کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دے دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے. تو فعل کو ہم عامل کہیں گے اور مفعول کو ہم کیا کہیں گے؟ معمول. ٹھیک ہے. جیسے مضاف جو ہے وہ عامل ہوگا، مضاف الیہ معمول ہوگا. تو معمول فی کو بعض اوقات قرآن میں بلکہ اکثر اوقات حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ معنی میں کیا ہو؟ ایک عموم پیدا ہو. ایسا عموم کہ جس سے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو ہے وہ حظ اٹھا سکے. جیسے قرآن میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. کس سے بچو؟ تتقون، تم بچو. ٹھیک ہے. یہ فعل پلس فاعل ہے. کس سے بچو؟ یعنی اس کا مفعول کیا ہے؟ معذوف ہے. اب ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اس کے مطابق، کیفیت کے مطابق اس کو سمجھ سکتا ہے سیاق و سباق سے. تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو، تاکہ تم شرک سے بچو، اگر پیچھے شرک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک. تو ایک عموم پیدا ہو گیا نا. اگر اس کا مفعول ذکر کر دیا جاتا تو پھر وہ عموم پیدا نہ ہوتا. صبغت اللہ، صبغت اللہ تو اصل میں معمول فی ہے، معمول فی ہے. یہ یعنی یہ مفعول ہے، اس کا فعل اور فاعل معذوف ہے، اس لیے تو وہ نصب میں ہے نا. تو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ معمول فی جب معذوف کیا جاتا ہے تو اگر ایک ذکر کر دیا جاتا تو معنی میں عموم نہ پیدا ہوتا. تو اس لیے اس کا معمول فی نکالنا نہیں چاہیے تاکہ عموم باقی رہے. اگر نکالنا ہے تو ایک سے زائد نکال لیں. 8واں قاعدہ کیا ہے کہ اگر ایک لفظ کی تفسیر جو ہے یا ایک لفظ کے لغوی معنی ایک سے زائد ہیں اور ان تمام معنی سے اس لفظ کی تفسیر کی جا سکتی ہے تو کرنے میں حرج نہیں. جیسے قرآن میں ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. شجر تو شجر ہے، درخت کو کہتے ہیں. نجم جو ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ستارے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جھاڑیاں ہیں. جھاڑیاں یعنی ایک تو درخت ہوتا ہے نا جو تنے پہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک جھاڑی ہوتی ہے جو پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس معنی میں بھی عرب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں نجم کو. نجم کے یہ دونوں معنی موجود ہیں لغت میں.
ستارے بھی اسی طرح سے الجھی ہوئی ہوتے ہیں نا، جھاڑیوں کی طرح. تو یہ دونوں معنی جو ہے وہ مراد لیے جا سکتے ہیں. جی، ایک تو نجم سے مراد یہ ہے ستارے جو آسمان میں ہیں، تو پہلا ترجمہ کیا ہوگا؟ ستارے اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں. اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ جھاڑیاں اور درخت دونوں رحمان کو سجدہ کر رہے ہیں. یعنی وہ پھر قریب قریب کی چیزیں ہو جائیں گی نا. اگر ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہو تو سیاق و سباق سے جس معنی کی موافقت ہو رہی ہو اس کو ترجیح دی جائے گی. یعنی کانٹیکس سے جس معنی کی موافقت ہو رہی ہو تو اس کو ترجیح دی جائے گی. جیسے قرآن میں بل یداہ مبسوطتان، یہود نے کہا تھا نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئی ہیں، تو کیا کہا گیا؟ بل یداہ. یہ یدا کیا تھا؟ یدانے تھا، نون گر گیا. ٹھیک ہے، یدن کا تثنیہ ہے، یدانے نون گر گیا. اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان ہیں، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، کھلے ہوئے ہیں. تو بعض علماء نے ید کا ترجمہ قدرت سے کیا اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد نعمت ہے. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں ید کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کانٹیکس سے جو معنی متعین ہو رہا ہے وہ یہی ہے. یعنی یہود نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اللہ کو قدرت حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بندھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سیاق و سباق یہ کہہ رہا ہے کہ یہود نے جو اعتراض کیا تھا وہ اللہ کے ہاتھوں کے حوالے سے، اور آگے اللہ نے بھی جو کہا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیونکہ ہاتھ سے انسان خرچ کرتا ہے نا. نعمت والا معنی نہیں مراد دیا گیا. جی، نعمت والا مراد دیا گیا نا. یہاں بعض لوگوں نے قدرت کا معنی اور بعض نے نعمت کا معنی مراد لیا، لیکن سیاق و سباق سے یہ متعین ہو رہا ہے کہ اس سے مراد نہ نعمت ہے نہ قدرت ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ ہی ہے. کیونکہ سیاق و سباق میں یہ تذکرہ ہے کہ یہود نے اللہ کے ہاتھوں کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت بندھی ہوئی ہے. اور اللہ نے بھی ان کے بارے میں یہی تبصرہ کیا تھا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر کوئی یہاں قدرت مراد دیتا ہے تو یہ تعویل ہوگی. ہاں، یہ تعویل ہوگی، اس لیے کہ دو ہاتھوں کا تذکرہ ہے. تو تثنیہ کا صیغہ جو ہے نا وہ اہل عرب استعمال نہیں کرتے. یعنی واحد کا صیغہ تو وہ استعمال کر لیتے ہیں قدرت کے لیے یا نعمت کے لیے، لیکن تثنیہ کا استعمال نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دو قدرتیں، پھر یہ ترجمہ ہوگا اللہ کی دو نعمتیں. نہیں، دو نعمتیں نہیں، اللہ کی نعمتیں پھر تو بے شمار ہیں نا، یا نعمت ہے یا نعمتیں ہیں، دو نعمتیں کوئی نہیں ہے. مجاز بھی اہم بات یہ ہے کہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب حقیقت موجود ہو. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ نے سادگی سے نا ہاں کہہ دی ہے. یہ بات بہت گہری ہے، اس کو تھوڑا کھولنا پڑے گا. لفظ جو ہے نا وہ اپنے معنی کے لیے کنٹینر ہے. ٹھیک ہے، لفظ ایک کنٹینر ہے، اس کا معنی اس کے اندر ہے. یعنی ایک برتن ہے، جیسے برتن کے اندر جو ہے وہ دودھ ہے. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک لفظ کو اس کے اس معنی میں استعمال کرنا جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس کو وضع کیا، کریٹ کیا. ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہو جاتا ہے، جیسے ہماری زبان میں شیر کا لفظ جو ہے وہ درندے کے لیے وضع ہو گیا. اب شیر کے لفظ کو درندے کے لیے استعمال کرنا کیا ہے؟ ہم اس کو حقیقت کہتے ہیں.
بعد میں آ کے وہ لفظ جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی کے بجائے کچھ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم مجازی معنی کہتے ہیں۔ وہ بھی اہل زبان ہی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم شعر کا لفظ شعر پنجاب کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم شعر سے مراد شعر پنجاب بھی لیں گے نا تو مجاز بیسیکلی کھڑا ہے حقیقت کے اوپر۔ اگر حقیقت نہیں ہے تو مجاز کہاں سے آ گیا؟ یعنی حقیقت کو مانے بغیر آپ مجاز کا اس بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مجاز کا اس بات کر رہے ہیں کہ اس لفظ میں یہاں پہ مجازی معنی ہے تو آپ حقیقت کو مان کے مجاز کا اس بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مجاز پیدا ہی حقیقت سے ہوا ہے، ماں ہے نہیں اور آپ بیٹے کا اس بات کر رہے ہو، ممکن نہیں ہے۔ جو مجازی معنی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا ویسے ہی کسی حال میں آپ اس کو محاورے میں بھی استعمال کریں گے نا، حقیقت کی بیس بھی ہے۔ حقیقت کی بیس پہ ہی کریں گے، حقیقت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے یہ کریں گے۔ آپ شعر پنجاب بھی کسی کو کہیں گے تو اس کے اندر بلی کی خصوصیات دیکھ کے نہیں کہیں گے، شعر کی خصوصیات، شعر جیسی جرت دیکھ کے کہیں گے۔ مجاز تو پیدا ہی حقیقت کے بعد ہوتا ہے، یعنی حقیقت ماں ہے، مجاز اس کا بیٹا ہے۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ بیٹا تو ہے ماں نہیں ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل بیکار ہوگا نا۔ تو مجازی معنی کا اس بات کرنے والا بھی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، اس کو ایک اور طرح سے سمجھیں۔ شعر پنجاب کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ مراد مولانا منظور صاحب ہیں، درندہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شعر کا مطلب شعر نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت میں جب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں ید سے مراد قدرت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ید جو ہے وہ اس کی حقیقت کی نفی ہو گئی ہے۔ ید حقیقت میں ہی نہیں ہے، ید حقیقت میں ہے۔ یہاں بھلے آپ کانٹیکس کی وجہ سے اگر آپ یا کسی اور دلیل کی وجہ سے مجاز مراد لے رہے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ اگر حقیقت شرعیہ اور حقیقت لغویہ میں اختلاف ہو جائے، حقیقت اور مجاز میں ہم نے یہ بات شاید پڑھی ہوگی کہ حقیقت کی 3 قسمیں ہیں، ایک شرعی، ایک عرفی، ایک لغوی۔ تو اگر حقیقت لغویہ اور حقیقت شرعیہ میں اختلاف ہو جائے تو آپ حقیقت شرعیہ کو ترجیح دیں گے، یعنی لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے لٹرل میننگ، ایک لفظ کا شرعی مفہوم ہوتا ہے یعنی لٹریری میننگ، لٹریچر میں اس کے کیا معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لفظ کا لغت میں ڈکشنری میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ڈکشنری میننگ میں اور لٹریچر میننگ میں اختلاف ہو جائے تو آپ لٹریچر میننگ کو کیا کریں گے؟ پریفر کریں گے، یہ مراد ہے۔ جیسے صلاۃ ہے، صلاۃ کا لغت میں اور معنی تھا نا، عرب تو اس معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے نا جس معنی میں ہم صلاۃ سے مراد لیتے ہیں، یعنی 5 وقتہ نماز کا پورا نظام ہے، صبح کی اتنی رکعتیں، دوپہر کی اتنے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، پھر یہ پورا ایک نظام ہے نا۔ زکوٰۃ، وہ پورا ایک نظام زکوٰۃ۔ حج سے مراد وہ اعمال ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ عمرہ ہے، جہاد ہے، ایمان ہے، نفاق، کفر، شرک ہے، یہ سب یہ اب مصطلحات ہیں، ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک۔ اب پرویز کو یہی غلطی لگی نا، وہ ان کو لغوی معنی میں مراد لیتے رہے، غلام احمد پرویز، ٹھیک، وہ ان سے مراد لغوی معنی مراد لے، تو اب وہ ساری جو مطلب دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، سب چیزوں کا انکار کر دیا۔ جیسے قرآن میں ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اب یہ مکی صورت ہے، تو مکہ میں تو زکوٰۃ نہیں تھی، مشرکین کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، بربادی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک تو یہ مکی صورت ہے، دوسرا مشرکین کے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں تھی، ٹھیک ہے؟
اب اس لیے اس کے معنی میں اختلاف ہو گیا کہ یہاں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کا شرعی معنی مراد لیں تو پھر زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اگر لغوی معنی مراد لیں تو لغت میں یہ تزکیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سیلف پیوریفیکیشن، جی ہاں، تزکیہ کے معنی میں مطلب اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، اپنی اصلاح کرنا۔ مشرکین کے لیے بربادی ہے کہ وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنا تزکیہ نہیں کرتے، ٹھیک، جی ہاں، وہ کرنے کے معنی میں وہ پھر لیتے ہیں نا، کرنے کے معنی میں۔ شرعی معنی کو ترجیح نہیں، ہم تو نہیں دے رہے، ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تو آگے بات چل رہی ہے۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا، پہلا معنی جو ہے اس سے مراد تزکیہ ہے۔ تو لا یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ سے مراد اطاعت لے لی گئی ہے کہ وہ اللہ کو اطاعت نہیں دیتے، اپنی فرما برداری نہیں دیتے اللہ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور ان کے بعض شاگردوں سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہی ہے، جو مال میں سے دی جاتی ہے، یہ بھی تابعین سے ہے، حضرت قتادہ سے۔ تو ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ہم دوسرے معنی کو ترجیح دیں گے جو شرعی معنی ہے، زکوٰۃ سے مراد ہم زکوٰۃ ہی لیں گے، اگرچہ اس وقت تک اس کی پرسنٹیج نہیں تھی، پرسنٹیج وغیرہ بطور ایک نظام کے وہ مدینہ میں جو ہے وہ متعارف ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم تھا، مسلمانوں کو بھی تھا اور غیر مسلموں کو بھی تھا کہ خرچ کریں۔ جو ہاں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ ہو جائے گا نا کہ یہ بیان حال ہے، اس کو ہم یوں کہیں گے، مشرکین کے لیے بربادی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ کیوں ان کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ خرچ کرنا مراد لیں گے، ہاں، خرچ کرنا مراد۔ بعض اوقات یہ جو اصول ہم پڑھا ہے نا کہ اصل میں ہم کیا کریں گے، شرعی معنی کو ہم ترجیح دیں گے لغوی معنی پہ، ٹھیک ہے، لٹریری میننگ کو ہم پریفر کریں گے لٹرل میننگ پہ، ڈکشنری میننگ پہ۔ لیکن بعض اوقات جو ہے اگر کانٹیکس اس پہ مجبور کرے کہ یہاں آپ شرعی معنی مراد نہ لیں تو پھر آپ لغوی معنی کو ہی مراد لیں گے، جیسے یہ قرآن میں خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کریں، وہ ان کو پاک کرے گی، ان کا تزکیہ کرے گی۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن، اور ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا، اب یہاں بھی صلات کا لفظ آیا، آپ کی دعا ان کے لیے کیا ہے، باعث سکون ہو۔ تو یہاں لغوی معنی میں ہے، صلات کا لغوی معنی دعا ہے، یہاں یہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے کہ آپ کا نماز پڑھنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے یا آپ ان پہ نماز پڑھیں وصلی علیہ، یہاں لغوی معنی میں۔ تو اصلاً ترجیح جو ہے وہ شرعی معنی کو ہوگی، لیکن اگر کانٹیکس سے لغوی معنی کا تعین ہو رہا ہو تو پھر لغوی معنی کی طرف جایا جائے گا۔ سلف کی لغوی تفسیر جو ہے یہ حجت ہے، یعنی اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سلف سے مراد نے کہا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ٹھیک ہے، ان کی لغوی تفسیر پہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ اہل زبان ہیں، آپ ان کی لغوی تفسیر نہ لیں، مطلب بعض اوقات ایک سے زائد لغوی تفاسیر ہوتی ہے نا، تو آپ کوئی اور لے لیں، لیکن یہ نہیں کہ ان کی زبان کی تصحیح شروع کر دیں، کریکشن شروع کر دیں، یہ فضول بات کہلائے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک معنی بیان کر دیا، اور
ایک لفظ کے اس کے اور بھی معنی موجود ہیں تو آپ ٹھیک ہے دوسرے معنی کی طرف چلے جائیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ تو عربی زبان سے کیسے نکل سکتے ہیں. عربی زبان میں آپ اتھارٹی تھوڑے، آپ تو کوئی اتھارٹی نہیں، یعنی بعد میں آنے والے چاہے وہ لغت کے کتنے بڑے امام کیوں نہ ہو. آپ حجت بھی کہہ رہے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم کوئی اور معنی بھی لے سکتے ہیں. نہیں، اگر ایک سے زائد ہو نا، ایک یہ ہے کہ ایک ہی ہو تو پھر تو حجت ہے، اگر ایک سے زائد ہو تو پھر وہ حجت نہیں ہے، پھر تو انہی میں سے کوئی ایک قول لیں گے نا. یعنی اوور آل وہ حجت ہے کہ اس سے باہر آپ نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے، دو اقوال ہیں تو آپ دو سے باہر نہیں نکلیں گے. کسی لفظ کے معنی میں تین اقوال ہیں تو آپ ان تین معنی میں سے ایک معنی کو پریفر کریں گے، کوئی چوتھا معنی اپنا تو نہیں بیان کریں گے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر تین معنی ہیں اور ان میں سے ایک سلف کی طرف سے آ رہا ہے، ہاں تو باقی کس کی طرف؟ باقی دو میں ہم چوز کر سکتے ہیں یا ان کو چھوڑنا؟ نہیں، باقی دو کس کی طرف سے آئے ہیں؟ سلف کے بعد سلف کے بعد. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لغت وہی ہے نا، لغت وہی ہے جو خیر القرون میں رائج تھی. تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ لفظ خیر القرون میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس معنی میں استعمال ہو رہا تھا یا ہوتا تھا. بات کا تو کوئی دلیل نہیں. ہم نے کہا آج لبن لسی کو کہتے ہیں، اب اس کو کوئی دلیل بنا لے. ٹھیک ہے کہ قرآن میں جو لبن ہے اس سے مراد لسی ہے، اس طرح سے تو نہیں. بات کے زمانوں کی لغت دلیل نہیں ہے. لغت میں تو ہم نے کہا تھا ارتقاء ہوتا رہتا، ہر زبان میں ارتقاء ہوتا ہے. جیسے بنت شاطی، ان کا تفسیر پہ کافی کام ہے. بنت شاطی جو ہے مصر کی ایک اچھی عالمہ، اچھا درک ہے ان کا، مطلب اچھا فکری ذوق ہے. تو قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اب حلن کے دو معنی ہمیں سلف سے ملتے ہیں. ایک حل کا معنی ہے اترنا، یعنی کسی جگہ پہ قیام کرنا، اور آپ اس شہر میں قیام پذیر ہیں، اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا مقیم ہے، یعنی اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے آپ کے اس شہر میں قیام پذیر ہونے کی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اور ایک اس کا معنی کیا گیا ہے کہ آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں. حل کا معنی کیا ہے؟ احلال، یعنی اس کو باب فعال سے لے لیا گیا. حلال مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کبھی حلال ہوا نہ آپ کے بعد کبھی یہ شہر حلال ہوا، مطلب اس کی حرمتیں جو ہیں نا وہ باقی رہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو حلال کر دیا گیا تھا فتح مکہ کے موقع پہ. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ایک معنی مراد لیا گیا سلف میں. حل کا معنی احلال لیا گیا، یعنی اس کو باب فعال سے، ویسے یہ ثلاثی مجرد سے ہے لیکن اس کا معنی باب فعال والا لے لیا گیا. تو یہ دو معنی سلف میں موجود ہیں. اب بنت شاطی یہ کہتی ہے کہ یہ جو دوسرا معنی ہے یہ تکلف ہے، تکلف محض ہے. تو صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے. آپ ایک معنی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. آپ کہیں کہ جی حل کا زیادہ بہتر معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں کیا ہیں، قیام پذیر ہیں. دیکھیے ایک معنی اگر سلف سے آ گیا ہے تو آپ سلف سے بڑی لغت میں اتھارٹی نہیں ہے. باقی وہ تو ہے، مطلب اب باب کی خواص شاید ہم نے پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے کہ ایک باب دوسرے باب کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. وہ تو اب باب کے خواص میں یہ بات ہے، یعنی یہ لغت کے مطابق بھی ہے کہ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اور ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. تو جو اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر ہے کہ میجورٹی نے اس سے لیا کہ تو ہمیں پہنچا، یہ پھر کہ ہم پہنچے، اہدنا ہمیں دکھا سیدھے راستے کی طرف. میجورٹی نے یہ مراد لی ہے کہ تو ہمیں دکھا اور اس کے اوپر چلا، ثابت قدم رکھ، سیدھا راستہ دکھا اور اس پہ ثابت قدم رکھ. بعض نے کہا کہ یہ تو ہے ہی ہے
اور اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا. یہ تیسری چیز بھی انہوں نے ایڈ کی اہدنا میں، ہدایت کے لفظ میں. تو یہ دوسرا معنی بھی سلف میں ملتا ہے کہ کم یا زیادہ؟ نہیں، وہ سلف میں نہیں ملتا. تو پھر اگر ہم دوسرے قول کی طرف جاتے ہیں، دوسرے قول کی گنجائش جو ہے نا وہ لغتاً نکلتی ہے کہ قرآن نے اس کو اس معنی میں لی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، منزل تک پہنچانے کے معنی میں، جنت میں پہنچانے کے معنی. یعنی اس میں مراد یہ ہوگا کہ سلف کے دور میں یا اس دور تک لغت میں یہ معنی موجود ہو، چاہے وہ سلف میں سے کسی نے نقل کیا ہو یا نہ کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر وہ معنی موجود ہو، وہ حدیث میں موجود ہو. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں تفسیری لٹریچر میں ہی ملے. تو حدیث بھی اب اصل میں کیا ہے؟ زبان ہے نا، زبان جو ہم تک نقل ہوئی. نیکسٹ کیا ہے؟ قواعد ترجیح. قواعد ترجیح یعنی ایک آیت کی ایک سے زائد تفسیریں آ جائیں تو آپ کیسے ترجیح دیں گے؟ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو ترجیح دی جائے گی، نو ڈاؤٹ. کسی بھی مفسر کی تفسیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو ہم ترجیح دیں گے. اگر تفسیر بالمعصور میں سے نبوی تفسیر موجود ہے اور دوسری طرف کسی مفسر کی تفسیر اس سے ٹکرا رہی ہے تو ہم وہ مفسر جتنا بڑا ہو سائڈ پہ کر دیں گے اس کو. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کی مثال بیان کرتے ہی کہا ہے، یہ جو قرآن میں ہے نا یوم نقول لجہنم حل امتلأت، کہ ہم قیامت والے دن جہنم کو کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کیا کہے گی؟ حل من مزید، کچھ اور بھی ہے. حل من مزید کے دو معنی کیے گئے. ایک یہ کہ یہ حل نافیہ ہے، ما کے معنی میں، ما نافیہ کے معنی میں. کہ وہ کہے گی مزید کچھ نہیں ہے. ایک معنی تو یہ بیان ہوا ہے. دوسرا معنی کہ یہ حل استفہامیہ ہی ہے. ٹھیک، حل استفہامیہ ہی ہے. اور جہنم کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، یعنی مزید اور بھی میرے اندر جھونکنے کے لیے ہے. تو امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ یہ دوسرا معنی ہی بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ نبوی تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ اس معنی کی تائید ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو یا جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھیں گے اور وہ سکڑ جائے گی اور اس وقت کہے گی بس بس. تو اب نبوی معنی سے اس کی تائید ہوگی کہ یہاں مزید سے مراد یہ ہے کہ وہ سوالیہ ہی ہے. ایک اور روایت میں حضرت انس ہے کہ جہنم ہمیشہ یہ کہتی رہے گی، مسلسل لگاتار یہ کہتی رہے گی یا اللہ کچھ اور بھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا قدم رکھیں گے، پھر وہ کہے گی کہ بس بس. اور جنت جو ہے وہ ہمیشہ، یعنی جنت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا تخلیق کے اعتبار سے. تو جنت ہمیشہ جو ہے، یعنی جہنم تو سکڑ جائے گی، جنت ہمیشہ زیادہ رہے گی، یعنی اس کے جو رہنے والے ہیں وہ کم پڑ جائیں گے اور جنت اس سے زیادہ وسیع ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو پیدا کرے گا جن کو جنت میں رکھا جائے گا. غالب گمان تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں سے، انہی سے جو اہل جنت ہیں انہی سے آگے کوئی نسل چلے، انہی سے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ویسی اوروں کو پیدا کر کے جنت میں رکھیں گے تو یہ اعتراض کریں گے یا اللہ ہمیں کیوں اتنی کپائی میں ڈالا. نہیں ویسے آپ کی سائنس تو یہی کہتی ہے، سائنس والے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں، پیرلل یونیورس تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کہ یہ عمل جاری ہے. وہ تو چونکہ کہتے ہیں نا نیچر کے تحت ہے. ٹھیک ہے، بگ بینگ ہوا تو پھر واپس بگ کرنچ ہوگا، پھر دوبارہ سے وہی عمل چلتا رہے گا، یعنی یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے.
لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اسلامکلی آپ دیکھیں تو یہ جو ہسٹری ہے نا یہ سائیکلک نہیں ہے، یہ لینئر ہے، ایک سیدھ میں جا رہی ہے. آدم اور حوا سے شروع ہوئی ہے اور جنت جہنم پہ جا کے ختم ہو جائے گی. تو مطلب ہم ایک سیدھی لائن میں سفر کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا ہندوؤں میں بھی یہی ہے نا کہ سائیکلک ہے، مطلب 7 جنم ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ آ جاتے ہیں، چوتھی مرتبہ پیدا ہو جاتے ہیں. سائنس والی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بگ بینگ سے شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ ایوولوشن ہوگا، ایکسپینشن ہوگی یونیورس کی، تو یہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو ایک جگہ پہ جا کے یہ رک جائیں گے، پھر واپس شروع ہو جائیں گے، واپسی کا سفر، پھر بگ کرنچ ہوگا، پھر دوبارہ ایکسپینشن ہوگی. بس یہی ہو رہا ہے. تو یہ نہیں ہے. جی نیکسٹ قاعدہ کیا ہے؟ احکام میں اور اخبار میں اصل عموم ہے، خصوص ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. احکام میں اور اخبار میں اصل عموم ہے، یعنی قرآن مجید میں اگر کوئی حکم آیا ہے یا کوئی خبر نقل ہوئی ہے تو آپ اس کو جرنل رکھیں گے. اگر کوئی کہتا ہے اس سے مراد خاص ہے تو اسے کہیں بھائی دلیل لے کے آؤ. جیسے مثال کے طور پہ، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اہل ایمان جن کے مالک تمہارے دائنے ہاتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں؟ تم سے اجازت طلب کریں. وہ ہے نا 3 اوقات میں اجازت طلب کر کے آئیں تمہارے پاس ہیں. تو الذین ملکت ایمانکم، کون اجازت طلب کر کے آئیں؟ جن کے مالک تمہارے دائنے ہاتھ ہوئی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، بعض اہل تفسیر نے کہا اس سے مراد ہے غلام، لونڈیاں نہیں، غلام، یعنی میلز مراد ہے، فیمیلز نہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد دونوں ہیں، یعنی ایک نے خاص کر دیا، ایک طبقے نے، ایک گروہ نے، دوسرے نے اس کو عام رکھا. تو اب ظاہری بات ہے کہ لفظ عام ہے تو اس کو اپنے عموم پہ باقی رکھیں گے. الذین ملکت ایمانکم، تو اس میں غلام بھی ہیں، لونڈیاں بھی ہیں، میلز فیمیلز دونوں ہی شامل ہیں، دونوں کے لیے یہ حکم ہے. یہ کہنا کہ اس میں فیمیلز نہیں ہیں، ظاہری بات ہے یہ خاص کرنے والی بات ہے نا، تو خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے. انہوں نے دلیل دی بھی خاص کرنا نہیں، انہوں نے کہا کہ مطلب چونکہ گھر میں عورتوں کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو ایسے جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ میڈز وغیرہ بھی ملازم عام طور پہ گھر سے باہر ہی رہتے ہیں، بہت کم آپ کو کوئی کام کے لیے ان کو بلوانا پڑتا ہے. وہ عورتوں کے اوپر اگر یہ پابندی لگا دی جائے، یعنی فیمیلز پہ، لونڈیوں پہ، تو وہ انسان مشقت میں پڑ جائے گا. تو وہ اس اعتبار سے بات کی. لیکن بعض اوقات عام سے مراد کیا ہے؟ خاص ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی دلیل بھی نقل ہو جاتی ہے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ یہ اکثر دائیں ہاتھ پہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہ اصل میں ایک وہی استعارتاً مراد ہے، جن کے مالک تمہارے دائنے ہاتھ ہوئی. کیونکہ خرید و فروخت دائنے ہاتھ سے کرتے تھے نا، پیسے دے کے کوئی خرید لیا، تو اس اعتبار سے بات کی. مراد غلام اور لونڈی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو قول، اب ترجیح قواعد پڑھ رہے ہیں نا کہ کس قول کو ترجیح ہوگی، یعنی ایک سے زائد اقوال ہیں تو آپ نے کس قول کو ترجیح دینی ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جو قول سیاق و سباق کے موافق ہو اس کو ترجیح دیں. جیسے آوا الیہ ابوی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو کیا کی؟ اپنے پاس جگہ دی. ٹھیک ہے، جب وہ آئے نا وہاں مصر میں. تو اب اس میں بعض تابعین نے یہ کہا کہ ابوی سے مراد کیا ہے؟ ان کے والد تھے حضرت یوسف کے، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کی خالہ تھی، کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا نا، تو ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی حضرت یوسف کی. دوسرا قول کیا ہے کہ ابوی سے مراد کیا ہے؟ ان کے والد اور والدین. تو سیاق و سباق سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے والدین ہی مراد ہیں. ایسے خواہ مخواہ خالہ کا قول نہیں لانا چاہیے.
کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. آپ بنی اسرائیل کی روایات سے ہی لے کے آئیں گے نا, اسرائیلی روایات سے, تاریخ سے اٹھائیں گے. تو قرآن نے ابوین کا لفظ استعمال کیا تو ابن یا ابوین کا لفظ جو ہے وہ والدین کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ قاعدہ کیا ہے کہ لغت میں جو مشہور معنی ہے اس کو شاذ معنی پہ ترجیح دیں گے. مشہور معنی کو شاذ معنی پہ ترجیح دیں گے, معروف معنی کو غیر معروف معنی پہ ترجیح دیں گے. جیسے قرآن مجید میں ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. یہ حج اکبر کا دن کون سا ہے, اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا. سورہ توبہ میں جو آیا ہے نا حج اکبر, اب لوگ کہتے ہیں نا جس دن جمعہ اور حج کا دن جمع ہو جائے تو اس دن حج اکبر ہوتا ہے. نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. تو ایک قول تو یہ کہ اس سے مراد قربانی کا دن ہے, یوم النحر. یہ بھی صحابہ اور تابعین سے ہے, تبع تابعین سے. دوسرا یہ کہ اس سے مراد تمام ایام حج ہیں. لیکن یہ شاذ قول ہے. ٹھیک ہے نا, یوم کا لفظ ہے تو یوم سے مراد ایک دن ہی مراد ہے, تمام ایام مراد نہیں ہے. تو معروف قول کو ترجیح دیں گے. ٹھیک, اگرچہ یہ دوسرا قول بھی جو ہے وہ سلف سے ہے. یوم النحر کو اعلان کیا گیا تھا یا الفاظ کے بھی؟ یوم النحر کو, یوم النحر کو ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں, یوم النحر کے الفاظ ہیں. انہو قال یوم النحر, اللہ کے رسول نے یوم النحر والے دن یہ بات کہی. اتدرون ای یوم ھذا, ھذا یوم الحج الاکبر. یعنی عرفات میں قیام کے بارے میں ہے نا الحج علی عرفہ, حج تو نام ہی عرفات میں قیام کا ہے, تو حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ عرفات میں قیام ہی ہے. یہ بات ٹھیک. لیکن یوم سے مراد کیا ہے؟ یوم سے مراد یوم النحر ہے. یہاں یوم سے مراد یوم النحر. نیکسٹ کیا ہے؟ وہ قول جو مجمع علیہ ہے, یعنی جس پہ اجماع ہے, جو ایگریڈ اپان ہے. یہ جو جمہور کا قول ہے اس کو آپ ترجیح دیں گے. یعنی جب آپ نے دو اقوال میں سے ایک قول اختیار کرنا ہے تو ظاہری بات ہے آپ, جب آپ کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے, جب آپ کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے. ایک یہ ہے نا بعض اوقات مطلب کچھ لوگوں کا قول آپ اس کو ترجیح دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہاں دلیل مضبوط ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہر پہلو سے کوئی دلیل نظر نہیں آ رہی, تو یہ ایک وجہ ترجیح ہو سکتی ہے کہ میجورٹی کا قول یہ ہے, یعنی میجورٹی کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے. جب اور کوئی وجہ ترجیح نہ ہو, کوئی پوائنٹ آپ کے پاس اور نہ ہو ریفرنس کا. جیسے قرآن میں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ لَمَنِ اشْتَرَاهُ, جس نے اس کو خریدا, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو بعض لوگوں کا قول یہ ہے اس سے مراد شیطان ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین کا قول کیا ہے, یا تقریباً اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں. یہود کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا, جادو کی بات ہو رہی ہے نا. وہ تو قرآن نے کہا ہے نا کہ جادو سکھاتے ہیں ان کو شیاطین ہی تھے. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ, اور البتہ انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ جس نے اس جادو کو خریدا, یعنی پیسے ویسے دے کے کوئی جادو ٹونا سیکھا کروایا, تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آخرت سے وہ مایوس ہو جائے. تو اب یہ کون ہے؟ یہ شیاطین ہیں یا یہ یہود ہیں؟ تو میجورٹی یہی کہتی ہے کہ یہ یہود ہیں, اور یہی قول راجح ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہود ہیں, شیاطین نہیں. اسی طرح وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم, آدم کے دو بیٹے, اس سے کون مراد ہے؟ میجورٹی یہی کہتی ہے, تقریباً سب یہی کہتے ہیں حابیل اور قابیل مراد ہیں. حسن بصری سے ایک قول ہے البتہ کہ اس سے مراد بنی اسرائیل کے دو لوگ ہیں تو وہ بھی آدم کی اولاد, ساری آدم کی اولاد ہے. اور انہوں نے کہا کہ اصل میں بنی اسرائیل کے
جو ہے نا وہ دو لوگ اس لیے ہیں کہ اذ قربا قربانا، کیونکہ قربانی جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں تھی، اس سے پہلے نہیں تھی. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے پہلے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس واقعے کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن قربانی تھی. تو انہوں نے کہا چونکہ قربانی شروع ہی بنی اسرائیل میں ہوئی ہے، ہاں دفن اس سے پہلے ہی کرتے تھے، تو اس لیے وہ جمہور نے یہی کہا نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بنی اسرائیل کے دو لوگوں کو کیسے شبہ ہو گیا کہ جی دفن کیسے کرنا ہے. تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. جو قول قرآن مجید کی ترتیب کے موافق ہو اس کو ترجیح دیں گے، اس پر جو تقدیم و تاخیر کا قائل ہو. یعنی کچھ یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تقدیم و تاخیر نا، ہمارے ہاں مفسرین تقدیم و تاخیر کافی کرتے ہیں. ایک ہے قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق ایک تفسیر کر دی گئی جس ترتیب سے وہ موجود ہے، ایک یہ ہے کہ الفاظ کو آگے پیچھے جوڑ کے اس کا ایک معنی پیدا کیا گیا. تو ترتیب والے معنی کو اس معنی پہ ترجیح دی جائے گی کہ جس میں آپ نے الفاظ کو کیا کیا، آگے پیچھے جوڑ کے معنی پیدا کیا. جیسے قرآن مجید میں والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ نکالا. مرعى جانوروں کے چارے کو کہتے ہیں نا. فجعلہ، پس اس نے اس کو کر دیا غثاء، غثاء کوڑا کرکٹ، احوا سیاہ. تو اللہ تعالیٰ چارے کو نکالتے ہیں، پھر وہ چارہ کیا ہوتا ہے، سرسبز ہونے کے بعد جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے. جی جی، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ تفسیر جو ہے جو قرآن مجید کے ترتیب یعنی نظم کے مطابق ہو، اس کو اس تفسیر پر ترجیح دیں گے کہ جس میں تقدیم و تاخیر کرتے ہوئے یہ تفسیر کی گئی ہو. یہ مطلب مثال سے بات واضح ہوگی. ایک تو اس کی تفسیر ہے نا کہ جس طرح سے یہ آیت ہے اسی طرح سے آپ نے اس کے معنی بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے چارہ نکالا. وہ چارہ جو ہے وہ جیسے کوئی بھی ہے پودا ہے، پھل پھول کے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ مٹی میں مل کے مٹی مل جاتا ہے، بہار آتی ہے تو پھر خزاں بھی آتی ہے نا، وہ پتے سارے گرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوڑا کرکٹ بن جاتے ہیں. یہ مراد ہے. ایک معنی تو یہ کیا گیا. دوسرا معنی جو ہے وہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے. تقدیم و تاخیر اس طرح سے ہے کہ والذی اخرج المرعى، آگے کیا ہے، احوا. احوا اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ سبز ہو، یعنی اتنا سبزی مائل کے سیاہی کے قریب ہو جائے، اس کو احوا کہتے ہیں. اتنا سبزی، اتنا سبز ہو، ڈارک گرین جسے آپ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چارہ نکالا، اس چارے کو اللہ نے بہت سرسبز کر دیا، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، فجعلہ غثاء، پھر اس کو کوڑا کرکٹ بنا دیا. تو یہ ایک معنی تقدیم و تاخیر سے پیدا کیا گیا. اصل میں جملہ کیا، فجعلہ غثاء احوا. نہیں سمجھ آئی؟ مقدم کر کے حال بنانا، مقدم کر کے حال بنانا، پہلے جملے کے ساتھ حال بنا کے مقدم کر کے. ہاں تقدیم و تاخیر پیدا کر لی، تقدیم و تاخیر کر لی. اصل میں دیکھیں احوا اس کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی سبز ہو، ٹھیک ہے. تو اب جب یہ بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء، اللہ نے اس کو کر دیا کوڑا کرکٹ، انتہائی سبز، تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی نہیں بنتا.
انتہائی سبز کوڑا کرکٹ. تو اس لیے وہ اس کا معنی انتہائی سبز سے مراد یہ لے لیتے ہیں کہ انتہائی سبز سے مراد یہ ہے کہ جو سیاہی مائل ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوڑا کرکٹ سارا سیاہی مائل ہو کہ کوڑا کرکٹ بنے. تو وہ جو تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں نا تو وہ اس لیے اس طرف گئے. جی سیاہی مائل والی طرف تقدیم و تاخیر والی ہے. وہ کہتے ہیں نا یہاں سیاہی تو مراد ہی نہیں ہے, یہاں مراد ہے ڈارک گرینی مراد ہے. یعنی اللہ نے چارہ نکالا, چارہ شروع میں جو ہے نا وہ اتنا گرین نہیں ہوتا, لیکن جب خوب پھل پھول جاتا ہے نا تو اس کی گرینری بڑھ جاتی ہے. ٹھیک, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کوڑا کرکٹ بنا دیا. مطلب یہ ہے کہ پت جھڑ کے موسم میں وہ کوڑا کرکٹ ہو گیا. ٹھیک, لیکن کوڑا کرکٹ غصان احوا سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا, یہ بات وہ بنتی نہیں ہے. وہ یہ اس لیے تقدیم و تاخیر کی طرف گیا. لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سیاہ سے مراد سیاہی مائل ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب دو معنی ہوں تو اس میں ترتیب سے اگر ایک معنی پیدا ہو رہا ہے تو اس معنی کو ترجیح دینی چاہیے. خواہ مخواہ تقدیم و تاخیر کی طرف نہیں جانا چاہیے, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, اس کے علاوہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایک آدھ بس دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ضمیر کو قریب کے مرجع کی طرف لوٹایا جائے گا. نیکسٹ قاعدہ کیا ہے؟ ضمیر کو قریبی مرجع کی طرف, مرجع جس کی طرف ضمیر کو لوٹایا جائے, یہ قاعدہ ہے. ٹھیک, تو یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. ووصى بها ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے اس کی وصیت کی. کس کی؟ پیچھے ایک لفظ ہے ملت, دین کی, اس کے بعد ایک لفظ ہے اسلمت لرب العالمین, فرما برداری کی. تو قریبی مرجع کیا ہے؟ فرما برداری, کہ رب العالمین کا فرما بردار رہنا ہے, اس کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. تو قریبی مرجع جو ہے نا, ٹھیک ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے. کون سی بات؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ پیچھے جو سورہ الاعلیٰ کے جتنے مضامین ہیں یہ سب. ٹھیک ہے, کسی نے کہا کہ نہیں, یہ جو بات پیچھے آئی ہے نا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا, یہ والی بات ان ھذا لفی الصحف الاولی, تو یہ قریب کا مرجع ہے. ٹھیک, اس کی طرف لوٹائیں گے. اور اگر ایک سے زائد مراجع ہوں, ایک سے زائد مراجع ہوں, ایک ترتیب سے ہوں, تو پھر بہتر ہے کہ ترتیب توڑے نہ, بہتر ہے ترتیب نہ توڑیں. یعنی شروع میں ایک مرجع, آخر میں ایک مرجع, درمیان میں آپ ایک نیا مرجع نکال لیں, یہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کی مثال بھی ہم نے دیکھی تھی ایک, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, وَتُسَبِّحُوهُ, آگے اللہ کے لیے ہے نا تسبیح کا, تو پیچھے بھی ایمان کا ذکر ہے, اللہ پر ایمان لے کے آؤ. تو درمیان میں یہ جو دو ضمیریں ہیں وَتُعَزِّرُ وَتُوَقِّرُ, ان کو اللہ کی طرف بھی لوٹایا گیا ہے, اللہ کے رسول کی طرف بھی. تو زیادہ بہتر ہے اللہ کی طرف لوٹایا جائے, کیونکہ پچھلی ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی گئی ہے, بعد والی بھی اللہ کی طرف لوٹائی گئی ہے. تو جب ایک ترتیب سے چل رہی ہیں تو بہتر ہے ان کو اسی طرح سے چلایا جائے, جس کی طرف لوٹ رہی ہیں اسی کی طرف لوٹیں. چلیں جی, اتنا ہی کافی ہے. تو اب یہ ہمارا اصول تفسیر جو ہے نا یہ تقریباً مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ پھر عقیدہ شروع کریں گے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.